الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. انتہائی معزز مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعۃ المبارک اور جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں، مبارک سعادات میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی اور دین متین کی جو اصل روح ہے، دین کا جو اصل حکم ہے کہ ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اس کے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے. سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. رمضان المبارک کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیتوں میں مقصد بیان کیا ہے اور رمضان المبارک کے متعلق ہماری زندگی یقیناً ہماری عمر نصف صدی یا کچھ اس سے زائد یا کسی کی اس سے کم ہوتی ہے. وہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ نہ کچھ سنتا ہے، کچھ اپنوں سے سنتا ہے، کچھ غیروں سے سنتا ہے، کچھ بزرگوں سے سنتا ہے،
کچھ غیر مسلموں سے سنتا ہے، اور ان سب باتوں پر 100% یقین کرنا یہ 100% یقین کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس رمضان المبارک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس پر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں کیا فرمایا؟ پہلی آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ روزے فرض کرنا گویا اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزوں کو لازم اور ملزوم نہیں سمجھتا، کوئی روزوں کو جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا انکاری ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے پہلے فرمایا کہ تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، علیکم الصیام تم پر روزے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے ہیں، کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے فرض کیا تھا۔ اور یہ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی جو ہے وہ اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کے معنی ہیں بچنا۔ تقوی کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ڈرنا۔ بچنے سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے ان سے بچنا، اور ڈرنے سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، میں اگر اس کی خلاف ورزی کروں گا تو اس کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ میری پکڑ ہوگی۔ اور ہم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے جو ہے وہ فرض کیے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان کا روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ آسانی کر دی کہ صرف دن کا روزہ ہے، اور روزہ رکھ کر پچھلی امتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان کا صحیفہ تورات عطا کیا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تو ان کو آسمانی صحیفہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا روزہ رکھا تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ روزے فرض ہیں، لیکن اس میں انسانیت کا، مسلمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان والے کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان والے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی صحیفے عطا کیے، اور جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل فرمایا، اسی طرح سے ایک شخص اگر رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا حکم سمجھ کر، تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی تقوی والی زندگی عطا کرتے ہیں۔
اس کو اللہ تبارک و تعالی نافرمانی والی زندگی سے بچا لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا رہتا ہے، اور بھوکا رہنا اس کا جو ہے وہ کسی پرہیز کی وجہ سے نہیں، کسی ڈاکٹر کے حکم کی وجہ سے نہیں، کسی اپنے روحانی یا جسمانی مسئلے کی وجہ سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ کھائے گا تو وہ تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، بلکہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے یہ کھانے پینے سے رکتا ہے۔ جب یہ کھانے پینے سے رکتا ہے تو گویا یہ اپنی نفس کی خواہش کو دباتا ہے، یہ اپنی جو اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی پی لوں، لیکن رب کا حکم سمجھ کر کے وہ اس سے بچتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، چند گنتی کے دن ہیں۔ ایام معدودات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے، اور پھر فرمایا کہ یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، ان کو شمار کرنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ معمولی سے ایام ہیں، تھوڑے سے ایام ہیں۔ اب اس بات کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو کسی ضروری کام سے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا ہے، اور گھر سے باہر جس طرف جانا ہے وہاں پر کوئی سہولیات اور آسائشیں نہیں ہیں، وہاں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن اس کا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، اگر نہیں جائے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ وہاں کا سفر جو کرتا ہے اور اس سفر کے اندر جو تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو، میرا فائدہ ہو جائے، اور اس سفر کے اندر جتنی تکلیفیں مشقتیں ہوتی ہیں ان کو وہ جھیل لیتا ہے، ان پر وہ صبر کر لیتا ہے۔ ان معمولی ایام کو جس کے اندر مشقتیں ہیں اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا اس کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ رب کا حکم متوجہ ہو گیا ہے تو پھر ہر حال میں پورا کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولیات بھی دی ہوئی ہیں، آسانیاں بھی دی ہوئی ہیں، اور وہ رب کے اپنے الفاظ ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا کوئی شخص جو ہے وہ سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جتنے دن وہ مریض رہا، جتنے دن وہ سفر میں رہا، اتنے دنوں کا وہ قضا کر لے۔ من ایام اخر، رمضان کے علاوہ میں ان کی وہ قضا کر لے۔ اور پھر اللہ کے محبت برے الفاظ، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ کوئی مشکلات نہیں چاہتے، سختی نہیں چاہتے ہیں، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تم اس جو گنتی کے چند دن ہیں ان کو پورا کرو تاکہ تم آسانی سے ان کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا روزے کے متعلق کی تم پر فرض کیے ہیں، پہلے اس بات کو بیان کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ
یہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تمہارا فائدہ اس میں یہ ہے کہ تم اس میں روحانی ترقی کرو گے، تم تقوی والی زندگی جو ہے وہ اختیار کرو گے. اور یہ ایام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام ہیں. ان کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. پھر ان سے متصل جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، آپ سے میرے متعلق میرے بندے جو ہے وہ میرے متعلق ہی پوچھیں، عنی فإنی قریب، تو ان کو جواب کیا دیجئے؟ اگر میرے متعلق اے میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو یہ جواب دیجئے فإنی قریب، تو میں قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میں قریب ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو تا قیامت محفوظ رکھا ہے. اس کے مخاطبین جو ہے وہ اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے مخاطبین ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جتنے لوگ گزر چکے ہیں وہ لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور پھر ہم سے لے کر تا قیامت جو لوگ آئیں گے وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق اگر کوئی پوچھے تو اس کو جواب یہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور میں جب بندہ پکارتا ہے مجھے تو میں اس کی پکار پر جواب دیتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو چاہیے تو یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، اور مجھ پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، وہ لوگ جو ہے وہ راشد کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا لیں گے. تو اولین اور آخرین جو ہے اس آیت کے مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ میں بندوں کے قریب ہوں. انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مشکل میں ہوتا ہے، یا انسان جو ہے وہ گنہگار ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، پھر رمضان المبارک کے ایام کو فرمایا کہ یہ چند گنے چنے دن ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے بندے میرے متعلق اگر پوچھے تو ان سے کہیے کہ میں بہت قریب ہوں. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی پکارتا ہے اس رمضان المبارک میں، فرمایا کہ چند گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے ایام کے اندر جو ہے تم اللہ کی عبادت کرو. یعنی پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، اور پھر پکارنے کے بعد فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور میں سننے کے بعد جواب بھی دیتا ہوں. رمضان المبارک کے بعد اس آیت کو ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں جو ہیں وہ مزید ہو جاتی ہیں. بلکہ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ تم کسی سختی کے اندر پڑ جاؤ، مشکل کے اندر پڑ جاؤ. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو، اپنے حکموں کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے. ان گنے چنے ایام کے اندر بھی اگر ایک شخص جو ہے بجائے اپنے آپ کو رب کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کے، وہ اپنی دنیا کے دھندوں کے اندر مصروف رہتا ہے،
اس کے ان ایام کے اندر، رمضان المبارک کے ایام میں اور عام ایام میں جو ہے اس کے معمولات کے اندر فرق نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس میں رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں رزق کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کے اندر نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن ایک شخص کے ایام جس طرح سے عام دنوں کے اندر گزر رہے تھے، جس طرح سے عام دنوں کے اندر اللہ کے حکموں کی طرف وہ متوجہ نہیں تھا، جس طرح سے عام دنوں کے اندر اسے اس بات کی فرصت نہیں تھی کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے چند اوقات، چند لمحے جو ہے وہ نکال سکوں، اور پھر اسے نہ رحمت نظر آتی ہے، نہ مغفرت نظر آتی ہے، نہ رزق میں وسعت نظر آتی ہے، نہ جہنم سے آزادی نظر آتی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر تدبر کرنے، غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، اسے یہ موقع ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ جو ایمان والے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور پھر ایمان میں اضافہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں میں غور اور تدبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی جو گزر چکی ہے، کیا ان ایام کے اندر، ان زندگی کے ان تمام ایام کے اندر کوئی ایسا لمحہ آیا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کھولا ہو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کھول کر کسی آیت پر تدبر اور غور کیا ہو، اور تدبر اور غور کرنے کے بعد پھر میری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہوئے ہوں؟ اگر نہیں تو یہ وہ لمحات جو ہے وہ ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے ایام جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایام کو، ان ایام کو جو فضیلت دی ہے وہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے دی ہے۔ تو ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن میں غور اور تدبر کریں۔ یقین جانیے جس شخص نے اس مہینے کے اندر قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اس کی دنیا میں بھی راحت اور سکون ہے، اور آخرت میں بھی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔